بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ قد افلح المؤمنون۔ بے شک ایمان والے مراد پا گئے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ جو لوگ اپنی نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون۔ اور جو بیہودہ باتوں سے ہر وقت کنارہ کش رہتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون۔ اور جو ہمیشہ زکوٰۃ ادا کر کے اپنی جان و مال کو پاک کرتے رہتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون۔ اور جو دائماً اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين۔ سوائے اپنی بیویوں کے یا ان باندیوں کے جو ان کے ہاتھوں کی مملوک ہیں، بے شک احکام شریعت کے مطابق ان کے پاس جانے سے ان پر کوئی ملامت نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔ پھر جو شخص ان حلال عورتوں کے سوا کسی اور کا خواہش مند ہوا تو ایسے لوگ ہی حد سے تجاوز کرنے والے سرکش ہیں۔ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون۔ اور جو لوگ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں۔ والذین هم على صلواتهم يحافظون۔ اور جو اپنی نمازوں کی مداومت کے ساتھ حفاظت کرنے والے ہیں۔ اولئک هم الوارثون۔ یہی لوگ جنت کے وارث ہیں۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ یہ لوگ جنت کے سب سے اعلیٰ باغات جہاں تمام نعمتوں، راحتوں اور قرب الہی کی لذتوں کی کثرت ہوگی ان کی وراثت بھی پائیں گے، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ۔ اور بے شک ہم نے انسان کی تخلیق کی ابتدا مٹی کے کیمیائی اجزاء کے خلاصے سے فرمائی۔ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين۔ پھر اسے نطفہ تولیدی قطرہ بنا کر ایک مضبوط جگہ رحم مادر میں رکھا۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ پھر ہم نے اس نطفے کو رحم مادر کے اندر جونک کی صورت میں معلق وجود بنا دیا، پھر ہم نے اس معلق وجود کو ایک ایسا لوتھڑا بنا دیا جو دانتوں سے چبایا ہوا لگتا ہے، پھر ہم نے اس لوتھڑے سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنایا، پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت اور پٹھے چڑھائے، پھر ہم نے اسے تخلیق کی دوسری صورت میں بدل کر تدریجاً نشو و نما دی، پھر اس اللہ نے اسے بڑھا کر محکم وجود بنا دیا جو سب سے بہتر پیدا فرمانے والا ہے۔ ثم انکم بعد ذلك لمیتون۔ پھر بے شک تم اس زندگی کے بعد ضرور مرنے والے ہو۔ ثم انکم یوم القیامة تبعثون۔
پھر بے شک تم قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ۔ اور بے شک ہم نے تمہارے اوپر کرۂ ارضی کے گرد فضائے بسیط میں نظام کائنات کی حفاظت کے لیے 7 راستے یعنی 7 مقناطیسی پٹیاں یا میدان بنائے ہیں، اور ہم کائنات کی تخلیق اور اس کی حفاظت کے تقاضوں سے بے خبر نہ تھے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ۔ اور ہم ایک اندازے کے مطابق عرصہ دراز تک بادلوں سے پانی برساتے رہے، پھر جب زمین ٹھنڈی ہو گئی تو ہم نے اس پانی کو زمین کی نشیبی جگہوں میں ٹھہرا دیا جس سے ابتدائی سمندر وجود میں آئے، اور بے شک ہم اسے بخارات بنا کر اڑا دینے پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ پھر ہم نے تمہارے لیے اس سے درجہ بدرجہ یعنی پہلے ابتدائی نباتات، پھر بڑے پودے، پھر درخت وجود میں لاتے ہوئے کھجور اور انگور کے باغات بنا دیے، مزید برآں تمہارے لیے زمین میں اور بھی بہت سے پھل اور میوے پیدا کیے، اور اب تم ان میں سے کھاتے ہو۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ۔ اور یہ درخت زیتون بھی ہم نے پیدا کیا ہے جو طور سینا سے نکلتا ہے اور تیل اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کر اگتا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں بھی غور طلب پہلو ہیں، جو کچھ ان کے شکموں میں ہوتا ہے، ہم تمہیں اس میں سے بعض اجزاء کو دودھ بنا کر پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فوائد ہیں، اور تم ان میں سے بعض کو کھاتے بھی ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ۔ اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار بھی کیے جاتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا، اے لوگو، تم اللہ کی عبادت کیا کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تو کیا تم نہیں ڈرتے؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ۔ تو ان کی قوم کے سردار اور وڈیرے جو کفر کر رہے تھے کہنے لگے، یہ شخص محض تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہے
اس کے سوا کچھ نہیں، یہ تم پر اپنی فضیلت و برتری قائم کرنا چاہتا ہے، اور اگر اللہ ہدایت کے لیے کسی پیغمبر کو بھیجنا چاہتا تو فرشتوں کو اتار دیتا۔ ہم نے تو یہ بات کہ ہمارے جیسا ہی ایک شخص ہمارا رسول بنا دیا جائے اپنے اگلے آباء و اجداد میں کبھی نہیں سنی۔ إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين۔ یہ شخص تو سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ اسے دیوانگی کا عارضہ لاحق ہو گیا ہے، سو تم ایک عرصے تک اس کا انتظار کرو، دیکھو آگے کیا کرتا ہے۔ قال رب انصرنی بما كذبون۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب میری مدد فرما، کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون۔ پھر ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ تم ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم کے مطابق ایک کشتی بناؤ، سو جب ہمارا حکم عذاب آ جائے اور تنور بھر کر پانی ابلنے لگے تو تم اس میں ہر قسم کے جانوروں میں سے دو دو جوڑے نر و مادہ بٹھا لینا اور اپنے گھر والوں کو بھی اس میں سوار کر لینا، سوائے ان میں سے اس شخص کے جس پر فرمان عذاب پہلے ہی صادر ہو چکا ہے، اور مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں کچھ عرض بھی نہ کرنا جنہوں نے تمہارے انکار و استہزاء کی صورت میں ظلم کیا ہے، وہ بہر طور ڈبو دیے جائیں گے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پھر جب تم اور تمہاری سنگت والے لوگ کشتی میں ٹھیک طرح سے بیٹھ جائیں تو کہنا کہ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات بخشی۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ اور عرض کرنا، اے میرے رب مجھے بابرکت منزل پر اتار اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ ان فی ذلک لآیات وإن كنا لمبتلین۔ بے شک اس واقعے میں بہت سی نشانیاں ہیں اور یقیناً ہم آزمائش کرنے والے ہیں۔ ثم انشأنا من بعدهم قوما آخرین۔ پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قوم کو پیدا فرمایا۔ فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون۔ سو ہم نے ان میں بھی انہی میں سے رسول بھیجا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تو کیا تم نہیں ڈرتے؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة
الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. اور ان کی قوم کے بھی وہی سردار اور وڈیرے بول اٹھے جو کفر کر رہے تھے اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے، اور ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں مال و دولت کی کثرت کے باعث آسودگی بھی دے رکھی تھی. لوگوں سے کہنے لگے کہ یہ شخص تو محض تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہے، وہی چیزیں کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، اور وہی کچھ پیتا ہے جو تم پیتے ہو. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ. اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت کر لی تو پھر تم ضرور خسارہ اٹھانے والے ہوگے. أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ. کیا یہ شخص تم سے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور تم مٹی اور بوسیدہ ہڈیاں ہو جاؤ گے تو تم دوبارہ زندہ ہو کر نکالے جاؤ گے؟ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ. بعید از قیاس، بعید از وقوع ہیں وہ باتیں جن کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. وہ آخرت کی زندگی کچھ نہیں، ہماری زندگانی تو یہی دنیا ہے، ہم یہیں مرتے اور جیتے ہیں اور بس ختم، ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ. یہ تو محض ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹا بہتان لگایا ہے، اور ہم بالکل اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ. پیغمبر نے عرض کیا، اے میرے رب میری مدد فرما اس صورتحال میں کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے. قال عما قليل ليصبحن نادمين. ارشاد ہوا تھوڑی ہی دیر میں وہ پشیماں ہو کر رہ جائیں گے. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. پس سچے وعدے کے مطابق انہیں خوفناک آواز نے آ پکڑا، سو ہم نے انہیں خس و خاشاک بنا دیا. پس ظالم قوم کے لیے ہماری رحمت سے دوری و محرومی ہے. ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرين. پھر ہم نے ان کے بعد یکے بعد دیگرے دوسری امتوں کو پیدا فرمایا. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. کوئی بھی امت اپنے وقت مقرر سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ وہ لوگ پیچھے ہٹ سکتے ہیں. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. پھر ہم نے پے در پے اپنے رسولوں کو بھیجا، جب بھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آتا وہ اسے جھٹلا دیتے،
تو ہم بھی ان میں سے بعض کو بعض کے پیچھے ہلاک در ہلاک کرتے چلے گئے اور ہم نے انہیں داستانے بنا ڈالا، پس ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے۔ ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانیاں اور روشن دلیل دے کر بھیجا إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين۔ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف تو انہوں نے بھی تکبر و رعونت سے کام لیا، اور وہ بھی بڑے ظالم و سرکش لوگ تھے۔ فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون۔ سو انہوں نے بھی یہی کہا کہ کیا ہم اپنے جیسے دو بشروں پر ایمان لے آئیں، حالانکہ ان کی قوم کے لوگ ہماری پرستش کرتے ہیں۔ فكذبوهما فكانوا من المهلكين۔ پس انہوں نے بھی ان دونوں کو جھٹلا دیا، سو وہ بھی ہلاک کیے گئے لوگوں میں سے ہو گئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تاکہ وہ لوگ ہدایت پا جائیں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ۔ اور ہم نے ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی ماں کو اپنی زبردست نشانی بنایا، اور ہم نے ان دونوں کو ایک ایسی بلند زمین میں سکونت بخشی جو با آسائش و آرام رہنے کے قابل بھی تھی، اور وہاں آنکھوں کے نظارے کے لیے بہتے پانی یعنی نہریں، آبشاریں اور چشمے بھی تھے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے رسل عظام، تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھایا کرو جیسا کہ تمہارا معمول ہے، اور نیک عمل کرتے رہو، بے شک میں جو عمل بھی تم کرتے ہو اس سے خوب واقف ہوں۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ۔ اور بے شک یہ تمہاری امت ہے جو حقیقت میں ایک ہی امت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، سو مجھ سے ڈرا کرو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ پس انہوں نے اپنے دین کے امر کو آپس میں اختلاف کر کے فرقہ فرقہ کر ڈالا، ہر فرقے والے اسی قدر دین کے حصے سے جو ان کے پاس ہے خوش ہیں۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ۔ پس آپ ان کو ایک عرصے تک ان کے نشے جہالت و ضلالت میں چھوڑے رکھیے۔ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ۔ کیا وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں مال و اولاد کے ذریعے ان کی مدد کر رہے ہیں، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، تو ہم ان کے لیے بھلائیوں کی فراہمی میں جلدی کر رہے ہیں، ایسا نہیں بلکہ انہیں شعور ہی نہیں ہے۔ ان الذين هم
من خشية ربهم مشفقون بے شک جو لوگ اپنے رب کی خشیت سے مضطرب اور لرزاں رہتے ہیں، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون اور جو لوگ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، والذين هم بربهم لا يشركون اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون اور جو لوگ اللہ کی راہ میں اتنا کچھ دیتے ہیں جتنا وہ دے سکتے ہیں، اور اس کے باوجود ان کے دل خائف رہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں، کہیں یہ نامقبول نہ ہو جائے۔ أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون یہی لوگ بھلائیوں کے سمیٹنے میں جلدی کر رہے ہیں اور وہی اس میں آگے نکل جانے والے ہیں۔ ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون اور ہم کسی جان کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی استعداد کے مطابق، اور ہمارے پاس نوشتہ اعمال موجود ہے جو سچ سچ کہہ دے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون بلکہ ان کے دل اس قرآن کے پیغام سے غفلت میں پڑے ہیں، اور اس کے سوا بھی ان کے کئی اور برے اعمال ہیں جن پر وہ عمل پیرا ہیں۔ حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون یہاں تک کہ جب ہم ان کے امیر اور آسودہ حال لوگوں کو عذاب کی گرفت میں لیں گے تو اس وقت وہ چیخ اٹھیں گے، لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون ان سے کہا جائے گا تم آج مت چیخو، بے شک ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون بے شک میری آیتیں تم پر پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی تھیں تو تم ایڑیوں کے بل الٹے پلٹ جایا کرتے تھے۔ مستكبرين به سامرا تهجرون اس سے غرور و تکبر کرتے ہوئے رات کے اندھیرے میں بےہودہ گوئی کرتے تھے۔ افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم يأت آباءهم الاولین سو کیا انہوں نے اس فرمان الہی میں غور و خوض نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو ان کے اگلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی؟ ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون یا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا سو اس لیے وہ اس کے منکر ہو گئے ہیں۔ ام يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون یا یہ کہتے ہیں کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنون لاحق ہو گیا ہے
ایسا ہرگز نہیں، بلکہ وہ ان کے پاس حق لے کر تشریف لائے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ حق کو پسند نہیں کرتے۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ۔ اور اگر حق تعالی ان کی خواہشات کی پیروی کرتا تو سارے آسمان اور زمین اور جو مخلوقات و موجودات ان میں ہیں سب تباہ و برباد ہو جاتے، بلکہ ہم ان کے پاس وہ قرآن لائے ہیں جس میں ان کی عزت و شرف اور ناموری کا راز ہے، سو وہ اپنی عزت ہی سے منہ پھیر رہے ہیں۔ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ کیا آپ ان سے تبلیغ رسالت پر کچھ اجرت مانگتے ہیں؟ ایسا بھی نہیں ہے، آپ کے تو رب کا اجر ہی بہت بہتر ہے، اور وہ سب سے بہتر روزی رساں ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور بے شک آپ تو انہی کے بھلے کے لیے انہیں سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ۔ اور بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ ضرور سیدھی راہ سے کترائے رہتے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور اگر ہم ان پر رحم فرما دیں اور جو تکلیف انہیں لاحق ہے اسے دور کر دیں تو وہ بھٹکتے ہوئے اپنی سرکشی میں مزید پکے ہو جائیں گے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ۔ اور بے شک ہم نے انہیں عذاب میں پکڑ لیا، پھر بھی انہوں نے اپنے رب کے لیے عاجزی اختیار نہ کی اور نہ وہ اس کے حضور گڑ گڑائے۔ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ۔ یہاں تک کہ جب ہم ان پر نہایت سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے تو اس وقت وہ اس میں انتہائی حیرت سے ساکت و مایوس پڑے رہیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اور وہی ہے جو تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل و دماغ رفتہ رفتہ وجود میں لایا، مگر تم لوگ بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں روئے زمین پر پیدا کر کے پھیلا دیا اور تم اسی کے حضور جمع کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور وہی ہے جو زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور شب و روز کا گردش کرنا بھی اسی کے اختیار میں ہے، سو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ بل قالوا مثل ما قال الأولون۔ بلکہ یہ لوگ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں جس طرح کی اگلے کافر کرتے رہے ہیں۔ قالوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا
إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہم خاک اور بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ بے شک ہم سے بھی اور ہمارے آباء و اجداد سے بھی پہلے یہی وعدہ کیا جاتا رہا ہے، یہ باتیں محض پہلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ان سے فرمائیے کہ زمین اور جو کوئی اس میں رہ رہا ہے سب کس کی ملک ہے اگر تم کچھ جانتے ہو؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وہ فوراً بول اٹھیں گے کہ سب کچھ اللہ کا ہے، تو آپ فرمائیں پھر تم نصیحت قبول کیوں نہیں کرتے؟ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ان سے دریافت فرمائیے کہ ساتوں آسمانوں کا اور عرش عظیم یعنی ساری کائنات کے اقتدار اعلیٰ کا مالک کون ہے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ وہ فوراً کہیں گے یہ سب کچھ اللہ کا ہے، تو آپ فرمائیں پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ آپ ان سے فرمائیے کہ وہ کون ہے جس کے دست قدرت میں ہر چیز کی کامل ملکیت ہے اور جو پناہ دیتا ہے اور جس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دی جا سکتی اگر تم کچھ جانتے ہو؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ وہ فوراً کہیں گے یہ سب شانیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تو آپ فرمائیں پھر تمہیں کہاں سے جادو کی طرح فریب دیا جا رہا ہے؟ بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون بلکہ ہم نے انہیں حق پہنچا دیا اور بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ ما اتخذ اللہ من ولد وما كان معه من الہ اذا لذهب كل الہ بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان اللہ عما يصفون۔ اللہ نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے، ورنہ ہر خدا اپنی اپنی مخلوق کو ضرور الگ لے جاتا اور یقیناً وہ ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرتے اور پوری کائنات میں فساد بپا ہو جاتا۔ اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادة فتعالی عما یشرکون۔ وہ پوشیدہ اور آشکار سب چیزوں کا جاننے والا ہے، سو وہ ان چیزوں سے بلند و برتر ہے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون۔ آپ دعا فرمائیے
کہ اے میرے رب اگر تو مجھے وہ عذاب دکھانے لگے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو اے میرے رب مجھے ظالم قوم میں شامل نہ فرمانا، وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اس بات پر ضرور قادر ہیں کہ ہم آپ کو وہ عذاب دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں۔ ادفع بالتي هي احسن السيئة نحن اعلم بما يصفون، آپ برائی کو ایسے طریقے سے دفع کیا کریں جو سب سے بہتر ہو، ہم ان باتوں کو خوب جانتے ہیں جو یہ بیان کرتے ہیں۔ وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين، اور آپ دعا فرمائیے اے میرے رب میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، واعوذ بك رب ان يحضرون، اور اے میرے رب میں اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں، حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو وہ کہے گا اے میرے رب مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، تاکہ میں اس دنیا میں کچھ نیک عمل کر لوں جسے میں چھوڑ آیا ہوں، ہرگز نہیں، یہ وہ بات ہے جسے وہ بطور حسرت کہہ رہا ہوگا، اور ان کے آگے اس دن تک ایک پردہ حائل ہے جس دن وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، پھر جب سور پھونکا جائے گا تو ان کے درمیان اس دن نہ رشتے باقی رہیں گے اور نہ وہ ایک دوسرے کا حال پوچھ سکیں گے۔ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پس جن کے پلڑے زیادہ اعمال کے باعث بھاری ہوں گے تو وہی لوگ کامیاب و کامران ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، اور جن کے پلڑے اعمال کا وزن نہ ہونے کے باعث ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہیں۔ تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، ان کے چہروں کو آگ جھلس دے گی اور وہ اس میں دانت نکلے بگڑے ہوئے منہ کے ساتھ پڑے ہوں گے۔ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، ان سے کہا جائے گا کیا تم پر میری آیتیں پڑھ پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں پھر تم انہیں جھٹلایا کرتے تھے۔ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين،
وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی اور ہم یقیناً گمراہ قوم تھے۔ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون۔ اے ہمارے رب تو ہمیں یہاں سے نکال دے، پھر اگر ہم اسی گمراہی کا اعادہ کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ قال اخسئوا فيها ولا تكلمون۔ ارشاد ہوگا اب اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين۔ بے شک میرے بندوں میں سے ایک طبقہ ایسا بھی تھا جو میرے حضور عرض کیا کرتے تھے اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ہیں پس تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور تو ہی سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون۔ تو تم ان کا تمسخر کیا کرتے تھے یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں میری یاد بھی بھلا دی اور تم صرف ان کی تضحیک ہی کرتے رہتے تھے۔ إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون۔ بے شک آج میں نے انہیں ان کے صبر کا جو وہ کرتے رہے یہ صلہ عطا فرمایا ہے کہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين۔ ارشاد ہوگا کہ تم زمین میں برسوں کے شمار سے کتنی مدت ٹھہرے رہے ہو۔ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين۔ وہ کہیں گے ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہوں گے، آپ اعداد و شمار کرنے والوں سے پوچھ لیں۔ قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون۔ ارشاد ہوگا تم وہاں نہیں ٹھہرے مگر بہت ہی تھوڑا عرصہ، کاش تم یہ بات وہیں جانتے ہوتے۔ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون۔ سو کیا تم نے یہ خیال کر لیا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار و بے مقصد پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم۔ بس اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے، بلند و برتر ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بزرگی اور عزت والے عرش اقتدار کا وہی مالک ہے۔ ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی پرستش کرتا ہے اس کے پاس اس کی کوئی سند نہیں ہے، سو اس کا حساب اس کے رب ہی کے پاس ہے،
بے شک کافر لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اور آپ عرض کیجئے اے میرے رب تو بخش دے اور رحم فرما، اور تو ہی سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ بے شک یہ ذکر عظیم قرآن ہم نے ہی اتارا ہے، اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔